الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ وأصحابہ وبارک وسلم ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر وقال النبي صلى الله عليه وسلم فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد أو كما قال صلى الله عليه وسلم نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین محترم، آج آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کی جسارت حاصل کر رہا ہوں وہ ہے تخلیق انسان اور مقصد تخلیق انسان۔ سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالی ہمارے خالق بھی ہیں، ہمارے مالک بھی ہیں۔ ہم سب کو بلکہ پوری کائنات میں جتنے بھی ذرات ہیں، جو کچھ نظر آ رہا ہے، سب کچھ اللہ تبارک و تعالی نے بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی سمیع بھی ہیں اور بصیر بھی ہیں، یعنی سننے والے بھی ہیں اور دیکھنے والے بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا سننا بھی کامل ہے اور دیکھنا بھی کامل ہے، اس کے برعکس انسان کا دیکھنا بھی ناقص ہے اور سننا بھی ناقص ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا سننا اس طرح کامل ہے کہ اگر ساری کائنات کے لوگ ایک وسیع میدان میں جمع ہو جائیں اور ہر ایک اپنی اپنی دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالی ان میں سے ہر ایک آدمی کی دعا کو سنتے بھی ہیں اور قبول بھی فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی کا دیکھنا اس طرح کامل ہے کہ اندھیری رات ہو، اس میں سیاہ پتھر پڑا ہوا ہو، اس سیاہ پتھر پر سیاہ رنگ کی چونٹی چل رہی ہو تو اللہ تبارک و تعالی اس اندھیری رات میں سیاہ پتھر پر چلنے والی سیاہ چونٹی کی حرکت کو بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح اللہ تبارک و تعالی کا سننا بھی کامل ہوا اور دیکھنا بھی کامل ہوا۔ انسان کا سننا اس طرح ناقص اور کمزور ہے کہ اگر چند لوگ ایک جگہ پر اکٹھے بیٹھے ہوں، ان میں سے دو آدمی آپس میں فون پر بات کر رہے ہوں، درمیان میں کوئی تیسرا آدمی بولے تو ان دونوں میں سے ہر ایک کو ایک دوسرے کی بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ تیسرے آدمی کو بولنے سے منع کرتے ہیں اس وجہ سے کہ ان کو آپس کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔
تو اس وجہ سے انسان کا سننا ناقص ہوا۔ انسان کا دیکھنا کس طرح ناقص ہے کہ اگر انسان آگے کی طرف دیکھے تو پیچھے کی طرف نہیں دیکھ سکتا، اگر انسان پیچھے کی طرف دیکھے تو آگے کی طرف نہیں دیکھ سکتا، دائیں جانب انسان مڑ کر دیکھے تو بائیں جانب نہیں دیکھ سکتا، اور اگر انسان بائیں جانب دیکھے تو دائیں جانب نہیں دیکھ سکتا۔ اس طرح انسان کا سننا بھی کمزور ہوا اور دیکھنا بھی کمزور ہوا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری مخلوقات پیدا کی، ان میں سے افضل اور اعلیٰ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشرف المخلوقات کہا وہ انسان کی ذات ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسان کی تخلیق کرنا چاہی تو حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر بھیجا۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اس دنیا میں آئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ہوا تو اپنا دائیں ہاتھ دائیں کوکھ کی جانب رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان میں سے ایک مخلوق پیدا کی جو شکل و صورت کے لحاظ سے انسانوں جیسے، لیکن قد و کاٹ کے لحاظ سے چیونٹیوں جیسے تھے، لیکن بے حد خوبصورت تھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اپنا بائیں ہاتھ بائیں کوکھ کی جانب رکھا تو وہاں سے بھی ایک مخلوق پیدا ہوئی، شکل و صورت کے لحاظ سے انسانوں جیسی، قد و کاٹ کے لحاظ سے چیونٹیوں جیسے، بے حد بدصورت تھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے شفقت پدری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا، اے رب ذوالجلال، اگر آپ چاہتے تو دونوں مخلوقوں کو خوبصورت بناتے، اگر آپ چاہتے تو دونوں مخلوقوں کو بدصورت بناتے۔ ایک مخلوق کو آپ نے خوبصورت بنایا اور دوسری مخلوق کو آپ نے بدصورت بنایا، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جواب دیا، اے آدم، یہ جو روشن چہرے والی مخلوق ہے یہ لوگ جنتی ہیں، اور جو بدصورت ہیں یہ لوگ جہنمی ہیں۔ چنانچہ انہی میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے انسان کی تخلیق کا سلسلہ شروع کیا، انسان کی نسل کو بڑھایا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 18ویں پارے میں فرمایا، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما، کہ میں نے انسان کو نطفے سے پیدا کیا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ایک ناپاک قطرے سے پیدا کیا، ایسا ناپاک قطرہ کہ اگر وہ قطرہ کپڑوں پر لگ جائے تو کپڑے بھی ناپاک، اگر وہ قطرہ بدن پر لگ جائے تو بدن بھی ناپاک، اگر وہ قطرہ کسی اور چیز پر لگ جائے تو وہ چیز بھی ناپاک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ایک ناپاک قطرے سے انسان کی تخلیق کا سلسلہ شروع کیا، تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ناپاک قطرے کو خون میں تبدیل کیا۔ ثم خلقنا النطفة علقة، علق بمعنی خون کے ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قطرے کو خون میں تبدیل کیا، پھر خون سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے گوشت کا ایک ٹکڑا بنایا، لوتھڑے میں تبدیل فرمایا، اس کو بنا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہڈیاں بنائی۔ جب انسان کی ہڈیاں بن چکی تو فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا کہہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کے ہڈیوں پر گوشت چڑھایا۔ تو اس طرح انسان کی ایک صورت اچھی تخلیق بن گئی۔ تو آگے دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ میں نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا۔ چنانچہ ان 3-4 مراحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کے بعد جب انسان کو ماں کے پیٹ سے باہر نکالا تو دنیا میں بھیجا اپنی کثیر نعمتیں دے کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسانوں پر بہت کثیر نعمتیں ہیں، اتنا نعمتیں ہیں کہ ان کا شمار کرنا ممکن نہیں، نامشکل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا نعمتیں کی کہ اگر دنیا میں جتنے بھی درخت ہیں ان کے پتوں کو گننا ممکن نہیں، جتنے بھی ریت کے ٹیلے ہیں ان کے ذرات کو گننا ممکن نہیں، جتنا بھی سمندر ہیں ان کے پانی کے قطرات کو گننا ممکن نہیں، لیکن آج سائنسی دور کے باوجود ان درختوں کے پتوں کو تو گننا ممکن ہو سکتا ہے، ریت کے ٹیلوں کے ذرات کو گننا تو ممکن ہو سکتا ہے، سمندر کے پانی کے قطرات کو گننا تو ممکن ہو سکتا ہے،
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انسان پر کی ان کو گننا ممکن نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا بھی چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ چنانچہ اب انسان ذرا غور کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کثیر نعمتیں دی، اور اپنے بدن پر غور کرے کہ اللہ نے اسے آنکھ دی، آنکھ سے انسان بہت دور کی مسافت کو بآسانی دیکھ سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کان دیے، اس سے انسان سن سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو منہ دیا، اس سے انسان کھا پی سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے منہ کے اندر زبان بنائی، پھر اس زبان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 قسم کے مادے بنائے۔ ایک مادہ یہ کہ جو انسان کو مٹھاس بتاتا ہے، جب انسان کوئی میٹھی چیز زبان پر لگائے تو زبان بتاتی ہے کہ یہ میٹھی ہے۔ دوسرا مادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کڑواہٹ کا رکھا، اگر کوئی کڑوی چیز انسان کی زبان پر لگ جائے تو زبان بتاتی ہے کہ یہ چیز کڑوی ہے یا میٹھی۔ تیسرا مادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھیکے پن کا رکھا، اگر کوئی پھیکی چیز انسان کی زبان پر لگ جائے تو زبان بتا دیتی ہے کہ یہ پھیکی ہے۔ چنانچہ اب ہم غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ماں کے پیٹ سے دنیا میں بھیجا، اتنا نعمتیں دی جو ہمیں بن مانگے عطا کی گئیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں دنیا میں بھیجنے کا مقصد اور اتنا نعمتیں دینے کا مقصد کیا ہے؟ دنیا کے اصول کے مطابق جب کوئی آدمی کوئی کام کرتا ہے تو اس کے کام کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آج ہم اگر بچے کو مدرسے میں بھیجتے ہیں تو اس وجہ سے کہ ہم اسے حافظ بنائیں گے، کسی بچے کو سکول کالج یونیورسٹیوں میں بھیجتے ہیں تو اس وجہ سے کہ اس کو سرکاری جاب دلائیں گے، ڈاکٹر وغیرہ بنائیں گے۔ غرض یہ ہے کہ جو بھی کام کیا جائے اس کے کام کرنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، بغیر مقصد کے کوئی کام نہیں ہوا کرتا۔ چنانچہ ہم نے یہ غور نہیں کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا تو کس مقصد کے لیے بھیجا۔ اگر ہم اس دنیا میں کسی آدمی سے سوال کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا کس مقصد کے لیے بھیجا، اور وہ آگے یہ جواب دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس دنیا میں اس وجہ سے بھیجا تاکہ میں اس دنیا میں آؤں اور عیش پرستی کی زندگی گزاروں، کھاؤں پیوں اور کچھ کام نہ کروں، چنانچہ اس کا یہ جواب غلط ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو محض کھانے پینے کے لیے دنیا میں نہیں بھیجا۔ صرف کھانے پینے کا کام تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کے ذمہ لگا رکھا ہے، انسان کے ذمہ صرف کھانا پینا نہیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب رحمہ اللہ کا اس پر واقعہ ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب ہندوستان کے شہر سے باہر چلے گئے۔ وہاں کے یہودیوں کا جو بڑا عالم تھا، جو پادری تھا، اس کو معلوم ہوا کہ حضرت شہر سے باہر جا چکے ہیں۔ اس نے آ کر شہر کے چوک پر اعلان کیا کہ آج میں مولویوں سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، میں قاسم نانوتوی سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں، کہاں پہ ہیں وہ؟ چنانچہ جب اس کو معلوم ہوا کہ حضرت شہر سے باہر جا چکے ہیں تو اس نے ہنگامہ کھڑا کر دیا کہ میں نے مناظرے کی شرط رکھنی تھی، حضرت ڈر کی وجہ سے شہر چھوڑ کر بھاگ گئے۔ چنانچہ دارالعلوم دیوبند کے باقی علماء نے مشورہ کیا کہ ہم مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اس پادری کی شرط یہ تھی کہ میں مولانا قاسم نانوتوی سے مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ علماء نے حضرت کو خط لکھا اور اس میں یہ لکھا کہ حضرت اپنے سفر کو مختصر فرمائیں اور وہاں پر واپس تشریف لائیں، پیچھے ہنگامہ شروع ہو چکا ہے۔ چنانچہ حضرت کو جب خط پہنچا تو حضرت نے اپنا سفر مختصر کیا اور واپس ہندوستان تشریف لائے۔ جس وقت حضرت واپس ہندوستان پہنچے تو پادری واپس اپنے محل میں جا چکا تھا، تو حضرت نے آتے ہی اپنے ایک خادم کو پادری کے پاس بھیجا، مناظرہ کرنے کی شرائط طے کر کے آؤ۔ چنانچہ جب حضرت کا خادم وہاں پر گیا تو پادری اپنے محل میں بیٹھ چکا تھا، تو ان کے نوکروں نے کہا کچھ دیر آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ چنانچہ حضرت کے خادم وہاں پر انتظار گاہ میں بیٹھ گئے کہ اتنے میں ایک کثیر نوکروں کی جماعت کھانا لے کر اندر لے جا رہی تھی۔ انہوں نے سمجھا شاید اندر کوئی مہمان آئے بیٹھے ہوں گے، کوئی 20-30 آدمی ہوں گے جو اتنا کھانا لے کر جا رہے ہیں۔ چنانچہ وقت گزرتا گیا، کچھ دیر کے بعد خالی برتن واپس آئے۔
اور اس کی کچھ دیر کے بعد حضرت کے خادم کو اندر بلایا گیا۔ حضرت کے خادم جب اندر پہنچے تو دیکھا اکیلا پادری بیٹھا ہوا ہے، کمرے میں اور کوئی نہیں ہے۔ تو انہوں نے سوچا شاید کوئی اور دروازہ ہوگا جہاں سے باقی لوگ باہر نکل گئے ہوں گے۔ تو انہوں نے چاروں طرف نظر دوڑائی تو کوئی اور دروازہ بھی نظر نہ آیا۔ چنانچہ وہ سمجھ گئے کہ سارا کھانا اسی پادری نے کھایا۔ واپس مناظرے کی شرائط طے کرنے کے بعد جب ہندوستان کے مدرسہ دارالعلوم میں پہنچے تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی کے کمرے کے باہر باقی علماء موجود تھے۔ ان کو آ کر سارا پس منظر بتایا اور یہ بھی بتایا کہ اگر پادری نے علم میں مقابلہ کیا تو ہمارے حضرت علم میں جیت جائیں گے، لیکن اگر اس نے کھانے پینے میں مقابلہ کر لیا تو ہمارے حضرت تو اس میں ہار جائیں گے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ اندر بیٹھے بات سن رہے تھے۔ اپنے خادم کو بلایا اور کہا واقعہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا حضرت اس طرح میں نے دیکھا۔ تو انہوں نے کہا مسئلہ کوئی نہیں ہے، اگر وہ علم کے اندر مناظرہ کرے گا تو میں مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اگر وہ کھانے پینے میں مناظرہ کرے گا تو ہم اپنے ساتھ گائے بھینس اور اونٹ وغیرہ کو لے جائیں گے، کیونکہ کھانے پینے کا صرف مقصد بنانا، صرف کھانے پینے کو کام سمجھنا یہ جانوروں کا کام ہے، انسان کا نہیں۔ تو غرض یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں صرف کھانے پینے کے لیے اس دنیا میں نہیں بھیجا۔ اور اگر کوئی شخص یہ جواب دے کہ میں اس دنیا میں آیا تاکہ اپنی عزت کراؤں، تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتے ہیں عزت عطا فرماتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں ذلیل کرتے ہیں۔ یہ عزت اور ذلت انسان کے بس کے نہیں۔ چنانچہ اب ذرا انسان کو غور کرنا چاہیے کہ دنیا میں آنے کا مقصد کھانا پینا بھی نہیں، دنیا میں آنے کا مقصد عیش پرستی بھی نہیں، دنیا میں آنے کا مقصد کوئی اور کام دھندہ بھی نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جو اتنا کثیر نعمتیں دے کر اس دنیا میں بھیجا تو ان کے بھیجنے کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا، بغیر مقصد کے تو کوئی کام نہیں ہوا کرتا۔ چنانچہ جب انسان نے غور و فکر کیا تو انسان اس سوچ سے قاصر ہوا، تو اللہ تبارک و تعالی نے خود قرآن مجید میں فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تخلیق بھی کی اور تخلیق کا مقصد بھی بتا دیا کہ میں نے کس غرض کے لیے انسان کو پیدا کیا۔ تو اس کا جواب دیا میں نے انسان اور جنوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو اب ہم ذرا غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا محض اپنی عبادت کرنے کے لیے، کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کے اس احکامات کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں یا نہیں۔ لیکن آج ہم اگر اپنی زندگی پر غور کریں تو دنیا کی محبت میں آ کر، دنیا کے کام دھندوں میں آ کر ہم اپنے حقیقی مقصد کو بھول گئے۔ جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا، ہم اس مقصد کو چھوڑ کر دیگر کام دھندوں میں لگ گئے۔ ہم یہاں پر آ کر رزق کی تلاش میں لگ گئے، دنیا کی زندگی کو دیکھا، آخرت کی زندگی بھول گئے۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا کہ زمین پر جتنے بھی چلنے پھرنے والے جانور ہیں یا انسان ہیں، ان تمام کا رزق اللہ تبارک و تعالی پر ہے۔ چنانچہ انسان نے وہ کام کیا جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے ذمے لے رکھا تھا، یعنی رزق کا ذمہ داری، رزق پہنچانا ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالی کے ذمے ہے۔ لیکن انسان اللہ تبارک و تعالی کے ذمے جو کام تھا، اس انسان نے آ کر اس کام کو اپنے ذمے لے لیا اور رزق کی تلاش میں لگ گیا، جبکہ اس کو چاہیے یہ تھا کہ رزق کی تلاش میں لگنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی کے دیگر احکامات کے مطابق زندگی بھی بسر کرتا، اور اللہ تبارک و تعالی نے جس طریقے سے انسان کو تجارت کرنے کا بتایا ہے اس طریقے سے انسان آ کر اپنی تجارت کرتا۔ تو مقصد بیان، مقصد تخلیقی انسان ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالی نے جس مقصد کے لیے بھیجا اسی مقصد کو ہم صحیح طریقے اپنائیں۔ دوسری جگہ حدیث شریف میں فرمایا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔ مومن سے مراد یہاں پر مسلمان ہے کہ مسلمان دنیا میں عیش پرستی کے لیے نہیں آیا بلکہ دنیا میں ایک قیدی کی حیثیت سے آیا ہے، کہ جس طرح قیدی اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کر سکتا، اس کو پیچھے افسران جو حکم دیتے ہیں اسی طریقے سے وہ کام کرے گا۔
اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو بھی دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا کہ وہ اپنی من پسند کی زندگی گزارے، بلکہ اس مقصد کے لیے بھیجا کہ انسان دنیا میں آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی بسر کرے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنی اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔